آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت عام تھی، عدل و انصاف، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قحط سالی کا شکار تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عرب کی تمام مشکلات کو حل کر دیا گیا۔ آپ کی پیدائش ہی سب کو حیران کر دینے والی۔ بے شک آپ عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹتی ہیں۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ کے چلنے والے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ کی ولادت پیر کے دن صبح فجر طلوع ہونے کے وقت ہوئی۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ ویٹ وٹ ڈز مین کہ ہاتھیوں والا سال؟ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی دو باتیں ہیں۔ ایک، ابرہہ اپنا لشکر لے کر ہاتھیوں سمیت مکہ مکرمہ کو گرانے جا رہا تھا، اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہاتھی کوئی عام ہاتھی نہیں تھے، روئے زمین پر ان سے بڑے ہاتھی اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب میں یہ کہا گیا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا کہ مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، ان میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا دیا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے لوگوں سے وہ کہا کہ جس کے بعد جنگ چھڑ گئی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کیا کرو۔ جاہل اور کمزور لوگوں نے کئی سال تک حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست بھی تھا۔ عبد المطلب نفیل سے ملے
اونٹوں کے سلسلے میں بات کی، نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو ملنے کی اجازت دے دی۔ اب ابرہہ اور عرب کے سردار عبد المطلب آمنے سامنے ہوئے۔ سبسکرائب